ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج اس سلسلے کی آخری کڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، آپ کے حلیہ مبارک اور آپ کے اعضائے بدنی کے ظاہری اور باطنی حسن کے بیان میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی اگر آپ سیرت اٹھا کر کے دیکھیں تو معدود چند صحابہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقار اس قدر تھا کہ کوئی نظر بھر کر کے سرور کائنات کو دیکھ نہیں پاتا تھا۔ صحابہ کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر و عمر بیٹھتے تھے، اور یہی دو ہستیاں تھیں جو حضور کو جی بھر کے دیکھ پاتے تھے۔ باقی کسی کی نگاہوں میں اتنی تاب نہیں تھی کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہیں بھر کر کے دیکھ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مشہور ہے، ان سے کہا گیا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا وصف بیان کرو، حلیہ بیان کرو، تو انہوں نے سیدھے کہا تھا کہ ما اطق، تو میرے اندر طاقت نہیں ہے، میں نہیں بیان کر پاؤں گا۔ لیکن پھر بھی کچھ صحابہ کرام کی ہمیں فہرست ملتی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے، اور بڑی باریک بینی اور دقت بیانی سے انہوں نے بیان کیا ہے، جن میں حضرت حسنین کریمین کے ماموں ہوتے ہیں حضرت ہند ابن ابی حالہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ بیٹے تھے، ان کے وہ جو سابق شوہر تھے ابو حالہ، ان کے بیٹے تھے ہند۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ کا نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ انہیں لے کر کے آئی تھی۔ تو یہ ہند ابن ابی حالہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، حضرات حسنین کریمین کے ماموں ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان کیا، اور ام معبد نام کی ایک خاتون ہے، صحرا نشین ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن بیان کیا ہے وہ تو انتہائی اطمینان و سکون سے بیان کرنے کے بھی قابل ہے اور سننے کے بھی قابل ہے۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا۔ حضرت ابو الطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام ہے حضرت عامر ابن واثلہ کنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی کنیت ابو الطفیل اور اسی نام سے یہ مشہور ہیں۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے آخر میں انہوں نے وفات پائی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 3 ہجری میں یا 2 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد یہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ ایک لمبی عمر پائی، باختلاف روایت 102 میں یا 107 میں یا 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی، حضرت ابو الطفیل کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب اپنی زندگی کے اخیر عمر میں رہتے تھے تو کسی بھی محفل میں یہ رہتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کہ سنو، ما بقی احد علی الارض رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری، اس وقت روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ہے۔ تو حضرت ابو الطفیل سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کریں تو وہ 3 لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے تھے۔ کانا ابیض ملیحا مقصدا، 3 چیزیں۔ ابیض، سفید رنگت کے تھے، جس کا ذکر جو ہے میں نے اس سے پہلے جمعہ میں بھی کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، ابو طالب کا وہ قصیدہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت سفید تھی، اور سفید ایسی نہیں، بعض سفیدی ایسی ہوتی ہے کہ طبیعت جو ہے اس سے وحشت کھاتی ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفیدی کو یوں بیان کیا ہے، ازہر اللون، ازہر اسے کہا جاتا ہے کہ جس سفیدی میں سرخی جو ہے چمک رہی ہو۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت بھی ویسے ہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت ایسی تھی کہ کان ابیض مشربا بیاضہ بحمرۃ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی اور بدن کی رنگت کی سفیدی میں سرخی بھی چمک رہی تھی۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کوئی بہت گورا ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندر کی رگوں کا خون جو ہے جلد کے اوپر سے جھلک رہا ہے۔ تو یہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی تھی۔ دوسرا انہوں نے بیان کیا ملیحن، ملیح کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ ملیح کہتے ہیں وہ حسن جس میں ملاحت ہو، جسے ہم اپنی اردو کی زبان میں کہتے ہیں نمکین حسن، جس میں کشش ہوتی ہے، جاذبیت ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتا ہے۔ کچھ ایسا حسن ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد نظر گھوم جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں، لیکن کچھ ایسا حسن ہوتا ہے کہ نظر جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو ہٹتی نہیں ہے، اور آدمی دم بخود رہ جاتے ہیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حسن تھا جسے حسن ملیح کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارہ ہمارا نبی۔ تو آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن وہ حسن ہے کہ جب تک اس حسن بیانی میں سرور کائنات کے حسن کا تذکرہ نہ ہو تو پھر اس محفل میں کبھی بھی جو ہے رنگ نہیں پیدا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ حسن پھیکے ہے جب تک نہ مذکور ہو، حسن سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو، ہے وہ نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ یعنی حسن کا جہاں بھی تذکرہ ہو، جب تک سرور کائنات کے حسن کا ذکر نہیں آئے گا تو اس محفل میں نمک نہیں آئے گا، اور کھانے میں جب نمک نہیں رہتا ہے تو بے لذت ہوتا ہے۔ ویسے محفلوں میں جب حسن مصطفیٰ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہ محفل بے رنگ رہے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دو وصف۔ تیسرا انہوں نے کہا مقصدہ، اعضائے بدنی میں توازن تھا۔ ہوتا ہے کہ کسی کا سر بڑا ہوتا ہے، پیٹ بڑا ہوتا ہے، سینہ اندر کو دبا ہوتا ہے، اس کی اعضاء میں توازن نہیں ہوتا ہے، مناسبت نہیں ہوتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضائے بدنی میں تناسب تھا، ایک دم تناسب تھا۔ سواء الصدر والبطن آپ کو حدیث میں روایتوں میں ملے گا، حضرت علی فرماتے ہیں سواء الصدر والبطن، سینہ اور پیٹ برابر تھا۔ آدمی چاہے جتنا خوبصورت ہو، چاہے جتنا حسین و جمیل ہو، اگر اس کا پیٹ باہر نکلا ہے تو اوپر سے دیکھتے ہوئے نیچے جب پیٹ تک آدمی پہنچے گا تو طبیعت میں بے رغبتی پیدا ہو ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو ہے طبیعت، وہاں دل ہٹ ہی جائے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے کہ ظفر قطع بقدم ہر کجا کی می نگرم، کرشمہ دامن دل می کشت کی جا ایجاست، کہ پاؤں سے لے کر کے آپ کے سر تک جو بھی میں دیکھتا ہوں، ہر عضو بدن یہ کہتا ہے مجھے دیکھو حسن تو یہاں پر ہے، مجھے دیکھو حسن تو یہاں پر ہے۔ سر تا بقدم ہے، سر تا بقدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدنی کا تناسب تھا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضائے بدنی میں تناسب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کے بارے میں آپ روایتوں میں پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، یعنی بہت لمبے نہیں تھے، بہت چھوٹے نہیں تھے، لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ ناٹے قد کے تھے نہ بہت لمبے قد کے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت ہند ابن ابی حالہ نے جو بیان کیا، حضرت امام حسن نے کہا تھا حضرت ہند ابن ابی حالہ سے کہ حضور کے اوصاف بیان کریں، تو پوری تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اکثر من المربوع اطول من المربوع اکثر من المشذب، ناٹے سے بلند تھے اور بہت لمبا جو ہوتا ہے اس سے جو ہے کم درجے کے تھے۔ کم درجے، کم تو نہیں کہا جا سکتا، کم کا لفظ شان رسالت میں مناسب ہی نہیں، یعنی اتنے لمبے بھی نہیں تھے، بہت ناٹے بھی نہیں تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد کے تھے۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک صحرا سے گزرے تو ایک خیمہ نظر آیا۔ خیمے کے صحن میں ایک خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر کے بڑے باوقار انداز میں بیٹھی ہوئی تھی، جن کا نام ام معبد ان کی کنیت تھی
ان کے بیٹے تھے معبد، جن کے نام سے ان کی کنیت تھی ام معبد، اور ان کا اصل نام عاتقہ تھا۔ قبیلہ بنو کنانہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا کام کیا تھا کہ یہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی رہتی تھیں، اور جو بھی قافلہ گزرتا تھا ہر قافلے کی یہ ضیافت کیا کرتی تھی، کھلانا پلانا، ان کو ٹھہرانا، ان کے ہر آرام و آشائش کا خیال رکھنا، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن اس سال کچھ ایسا قحط پڑا کہ ان کے پاس ایک دانہ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا جاؤ پوچھو اس خاتون کے پاس کچھ ہے تو ہم خرید لیتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حال عندک شیء نشتریہ، کچھ ہے ہم خرید لیں؟ ایک لمحے کے لیے میں رک کر کے یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی دست سوال دراز کرنے کی جو ہے غیرت گوارا نہیں کر رہی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات خریدنے کی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہا حل عندک شیء نشتری، کچھ گوشت پانی دودھ وغیرہ ہے کہ ہم اسے خرید لے سکیں؟ بھوک سے حالت خراب ہے، 400-500 میل کا یا کلومیٹر کا سفر، اور وہ صحرا کا سفر اور سخت قحط سالی، اس کے باوجود بھی مانگنے کے لیے جو ہے غیرت گوارا نہیں کر رہی۔ اور ایک انہی کی امتی آج ایسے ہیں جو اللہ کے گھروں کو جو ہے گداگری کا گھر بنا کر کے رکھے ہیں، اور مسجدوں کے دروازے پر لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے نام کا سودا کرنے لگتے ہیں۔ مجھے تو تعجب ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے جو اپنے دولت کی نمائش اس طرح کرتے ہیں کہ ہر آدمی کو 10-10 روپیہ بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ اچھی طرح سن لے، انتہائی غلط بات ہے۔ غریبوں کو دینے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں غریبوں کی دہلیز پہ پہنچ کر کے ان کی ضرورتوں کا خیال کرو، ان کی دہلیز پہ پہنچو، ان کی چوکھٹ پہ پہنچ کر کے خیال کرو، انہیں کھینچ کر کے مسجد کے دروازوں پر مت بیٹھاؤ۔ اگر کوئی شخص مسجد کے دروازے پر بیٹھا تو مسجد کی یہ بدنامی ہے۔ اگر یہی بھیڑ جو یہاں بیٹھی رہتی ہے کسی کے دکان کے اوپر روزانہ، ہم دن میں 5 مرتبہ نہیں، یہاں تو 5 مرتبہ بیٹھتے ہیں، روزانہ اگر کسی کی دکان پر 1 مرتبہ دن میں لگا دیا جائے تو وہ آسمان سر پر اٹھا لے گا۔ کسی کے دروازے کے اوپر لگا دیا جائے آسمان سر پہ اٹھا لے گا۔ لیکن مسجد کے دروازے پر بیٹھے رہتے ہیں، انہیں بالکل بھی نہ دیا جائے، انہیں دینا ہے یہاں سے اٹھائیے، آپ مارکیٹ میں لے کر کے جائیے یا کہیں اور لے کر کے جائیے، وہاں ان کو دیجیے، ان کی دہلیز تک پہنچائیے۔ ہم دینے سے منع نہیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس طریقہ جو مانگنے کی گداگری کا یہ جو طریقہ بنا رکھا ہے، ہم اس سے جو ہے ہمیں اختلاف ہے کہ مسجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہیں، گداگری کے لیے نہیں بنی ہیں۔ سرور کائنات کے زمانے میں مسجد میں اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جاتی اور مسجد میں کھڑا ہو کر کے اعلان کرتا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا رد اللہ علیک، اللہ تجھے تیری گم کی ہوئی چیز دے ہی نہ، واپس ہی نہ ملے تجھے۔ تو مسجدوں کی اہمیت سمجھے، ہم اپنی عبادت گاہوں کو، دوسرے قوموں کی عبادت گاہوں کو دیکھیں، وہ کتنا شفاف، کتنا ستھرا، کتنا منظم رکھتے ہیں، اور ہماری جو اصل عبادت گاہ ہے، ہماری عبادت گاہوں کو گداگری کا جو ہے وہ در بنا کر کے رکھے ہیں۔ اس لیے اپنی ان عادتوں کو چھوڑیں، اور یہ جو دروازوں پر بیٹھے رہتے ہیں یہ پتہ نہیں پیشہ ور ہیں کہ ضرورت مند ہیں، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن اس طریقے سے انہیں دینا کہ مسجد کی وہاں پہ آنے جانے، کیا آپ لوگ آتے جاتے ہیں، آپ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے مسجدوں کے راستے میں گندگی بکھری پڑی رہتی ہے؟ آپ لوگوں کو احساس ہوتا ہے، ضرور احساس ہوتا ہے، اور یہ آپ ہی لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے طرز عمل سے ان کو یہاں دور کریں۔ میں مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن طریقہ آپ ایسا اختیار کریں کہ یہ چیز ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابوبکر صدیق گئے اور انہوں نے پوچھا کوئی چیز ہے میں خرید لوں؟ تو انہوں نے کہا، حضرت ام معبد نے کہا لو کان عندنا شیء ما اعوذکم بالقرا، اگر ہمارے پاس کچھ ہوتی تو ہمارا وطیرہ، ہمارا خاندانی طریقہ ہے کہ ہم آنے جانے والوں کو نہ بھوکا رکھتے ہیں نہ پیاسا رکھتے ہیں، اگر کچھ ہوتا تو ہم آپ کی ضیافت کر دیتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری پڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی ناتواں اور اتنی کمزور ہے یہ
کہ ناتوانی کی وجہ سے یہ چراگاہ نہیں جا سکی ہے، دوسری بکریاں چلی گئیں، یہ یعنی اٹھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، چلنا تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهَلْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَلْحَبْهَا، کہ کیا تو اجازت دیتی ہے کہ ہم دودھ دوہ لیں؟ تو اس خاتون نے سوچا تو ضرور ہوگا یہ کہ جس بکری کو اٹھنے کی تاب نہیں ہے، اس کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہے، یہ کیسا شخص ہے جو دوہنے کی بات کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے تھنوں میں دودھ ہے اور آپ کو کچھ مل جائے گا تو دوہ لیجئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے آئے۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں حضور نے اپنا دست اقدس جو ہے اس کے تھن میں لگایا، اس کی پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ پڑھ کر کے آپ نے کچھ دعا کیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اس کا تھن جو ہے بالکل پھول گیا اور دودھ کے قطرے ٹپکنے لگے تھے اس کے لروں سے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کہیں سے اس کا کنیکشن جوڑ دیا گیا ہو۔ برتن منگایا گیا، دودھ دوہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جتنے لوگ تھے سب کو پلایا، حضرت ام معبد کو بھی پلایا جو ہے فاقے کی وجہ سے بے حال پڑی ہوئی تھی، اور پھر خود نوش جاں فرمایا، پھر گھر کے سارے برتنوں میں دودھ دوہا اور چھوڑ کر کے چلے گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کے شوہر آئے ہیں اور آ کر کے انہوں نے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے اتنا، ہر طرف دودھ کی نہریں جاری ہیں، میں تو گیا تھا تو گھر میں تو کھانے پینے کا ایک دانہ نہیں ہے، بکریاں سب کے سب میں اپنے ساتھ لے گیا، ایک کمزور اور ناتواں بکری چھوڑ گیا تھا جس کے اندر اٹھنے کی تاب نہیں تھی، دودھ کہاں سے آ گیا؟ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے، وہ ایسے اوصاف ہیں کہ واقعی عشق میں ڈوبے ہوئے کلمات ہیں وہ۔ اس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں قد کی بات آئی ہے تو آپ نے کہا ہے ربعۃ لا تقحمہ عین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اتنا میانہ تھا کہ دیکھنے والی آنکھیں اسے جو ہے ناٹا نہیں کہیں گی اور دیکھنے والی آنکھیں اسے لمبا بھی نہیں کہیں گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب بہت دراز قد تھے، ان کے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ، حضرت عمر کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ بڑے لمبے تھے، حضرت عباس حضرت عمر فاروق سے بھی لمبے تھے۔ جب خچر پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھتے تھے کہ ان کا پاؤں زمین میں گھسٹتے ہوئے جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، ایک باطنی حسن آپ کے قد کا یہ تھا کہ روایتوں میں ملتا ہے اذا جامع الناس غام غمرہم، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں ہوتے تھے تو چاہے جتنا لمبا آدمی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے سے اس کا سر نیچے ہی لگتا تھا، یعنی اگر تنہائی میں دیکھو تو نہ لمبے ہیں نہ ناٹے ہیں، اور اگر مجمع میں دیکھو تو ان سے بلند کوئی ہے ہی نہیں، یعنی رب کائنات کو یہ پسند ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب کے قد سے کسی کا قد بڑھ سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد کا ایک باطنی حسن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قد ہی کا نہیں بلکہ ہر عضو بدن کا ایک باطنی حسن تھا، ہر عضو بدن کا ایک باطنی حسن تھا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو میں نے بتایا سواء الصدر والبطن، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور پیٹ برابر تھا، اور پھر وہ سینہ اور پیٹ برابر ہونے کے ساتھ ساتھ سینے میں وہ دل، جس دل میں کے اوپر پورا قرآن اتر پڑا، جس قرآن کے بارے میں میرے رب نے فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ کے اوپر اتارتے تو خشیت الہی اور خوف خداوندی کی وجہ سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن سرور کائنات کے سینے اقدس پہ اترا اور پورا قرآن اترا اور پوری عظمت و جلالت کے ساتھ اترا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہ صدمہ پہنچا ہے نہ لغزش پہنچی ہے، اور پوری امانت داری کے ساتھ اس امانت خداوندی کو اٹھا لیا۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اور دل کی طاقت ہے۔ یہ وہ دل ہے جس دل کے بارے میں روایتوں میں علماء نے فرمایا ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دائم الیقظان،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کا دل بیدار رہتا تھا، کبھی آپ کا دل نہیں سوتا تھا، نہ غفلت کا شکار ہوا، نہ اس کے اوپر کبھی نسیان طاری ہوئی، نہ یہ جو ہے دل کبھی سویا ہے، نہ اونگ نہ نیند، کچھ بھی نہیں۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی یہ کیفیت تھی۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور وطر پڑھے بغیر سو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے رات کے اخیر پہر میں اٹھتے تھے، اور اٹھنے کے بعد بغیر تازہ وضو کیے ہوئے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، پھر وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ کہ اتنام قبل ان توترا، کہ وطر پڑھنے سے پہلے آپ سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کر کے بغیر وضو کیے ہوئے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، وطر بھی پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کہ ان عینایا تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل ہمیشہ بیدار رہتا ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وجہ ہے کہ نبی کا وضو نیند کی وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ ہم جب سوتے ہیں تو ہم غافل ہو جاتے ہیں، ہمارے بدن کے اوپر کیا چیز طاری ہوتی ہے ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہوا خارج ہوئی یا وضو کسی اور وجہ سے ٹوٹا ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن نبی کا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے، اس لیے نبی کا وضو جو ہے نیند کی بنیاد پر نہیں ٹوٹا کرتا ہے، سوئے ہیں وہ بظاہر دل ان کا جاگتا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی وہ کیفیت، اور یہ وہ دل جو علوم و معارف الہیہ کا خزینہ تھا کہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جتنا علم اتارا سارا علم میرے محبوب کے سینے میں اڈیل دیا ہے۔ خود اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اعطیت علم الاولین والآخرین، پہلے جو مخلوقات گزری ہیں ان کا علم بھی رب نے میرے سینے میں دیا ہے، اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے لوگ ان کا علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سینے میں اڈیل دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کائنات نے دست قدرت میرے سینے کے اوپر رکھا، جس کی ٹھنڈک، جس کی تراوت اور تازگی مجھے آج بھی اس کا احساس ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب میرے سینے پر اللہ نے اپنا دست قدرت رکھا ہے، فعلمت ما فی الارض والسماوات، زمین و آسمان کی ایک ایک چیز کو میں نے جان لیا ہے، ایک ایک چیز کا علم میرے سینے میں اتر گیا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز میرے اوپر روشن اور عیاں ہو گئی ہے۔ وہ سینہ اقدس میں وہ دل تھا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تمہیدی گفتگو تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کی اگر بات کی جائے تو پورا سال گزرے گا، لیکن کچھ باتیں ہم نیچے سے چلتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے، کیونکہ سر اقدس بہت بلند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے بارے میں پائے اقدس کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تمام لوگوں کی سے زیادہ خوبصورت پاؤں والے تھے۔ کان احسن الناس قدما، سب سے خوبصورت قدم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، کہتی ہیں میں بہت چھوٹی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے والد ملاقات کے لیے گئے تو مجھے لے کر کے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے والد نے مصافحہ کیا، سلام کیا، قدم کو بوسہ دیا۔ تو کہتے ہیں جب میرے والد قدم کو بوسہ دے رہے تھے تو میری نگاہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کے اوپر ٹک گئیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا؟ تو کہتے ہیں فما نسیت فیما نسیت طول اصبعہ قدمہ السبابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کے انگوٹھے سے متصل جو انگلی ہے اس انگلی کی لمبائی اور اس کا حسن میں آج تک نہیں بھولی ہوں۔ یعنی اتنی خوبصورت تھی کہ سال گزر گئے ہیں، میرے اوپر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، سب کچھ بھول گئی ہوں، لیکن وہ حسن آج بھی میری نگاہوں سے نہیں جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں اس میں بیچ والی انگلی جو ہے یہ دراز ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، لیکن پاؤں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں تو انگوٹھے سے جو لگ کر کے انگلی ہوتی ہے وہ لمبی ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے سے لگ کر کے جو انگلی لمبی ہوتی ہے، اگر لمبی ہوتی ہے انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اس کے صاحب علم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاؤں کی وہ انگلی لمبی ہے
تو صاحب علم ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ میری انگلی تو بڑی نہیں ہے، بہت سے لوگوں کی میں نے انگلیاں دیکھی ہیں بڑی ہیں، لیکن ان کے اندر علم بھی میں نے نہیں دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ اکثریت کا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ اس انگلی کا حسن یہ عالم تھا کہ وہ فرماتی ہیں حضرت میمونہ بنت کردم کہ میں آج تک وہ حسن نہیں بھول سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کا ایک باطنی حسن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے بارے میں دو طرح کی روایتیں ہیں، اخمسان اور دوسرا پرگوشت تھی۔ آپ کی ہتھیلی اور آپ کا پاؤں کے تلوے جو تھے پرگوشت تھے، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے لیس لہ اخمس، کہ وہ جو پاؤں کے نچلا حصہ جو تلوہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گہرائی لیے ہوئے تھا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو پورا قدم جمع کر کے چلا کرتے تھے، بہت باوقار چال چلتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے باوقار چال چلتے تھے، اور ایسے چلتے تھے جیسے لگتا ہے کہ بلندیوں سے کوئی نیچے اتر رہا ہے۔ آپ کبھی اتر کر کے دیکھیں، بلندی سے جب نیچے کی طرف ڈھلان کی طرف اتریں گے تو آپ اتنا قدم رکھنا چاہیں گے تو اتنا قدم پڑ جائے گا، قدم آٹومیٹک دراز ہو جاتا ہے۔ تو ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کے ڈگ، آپ کے قدم لمبے لمبے پڑتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشا، جب حضور چلتے تھے یجہد الناس، لوگ تھک جایا کرتے تھے۔ آپ نارمل چال چلتے تھے لیکن لوگ تھک جایا کرتے تھے، لوگوں کو دوڑنا پڑتا تھا۔ کیوں؟ کہنے کأن الارض تطوی لہ، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زمین کو سرور کائنات کے قدموں کے نیچے لپیٹا جا رہا ہے، کہ زمین ایک قدم بڑھاتے ہیں 10 قدم کا فاصلہ طے ہو رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں نے شکایت کیا تھا، یا رسول اللہ آپ طواف کرتے ہیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، جو چال آپ چلتے ہیں وہی چال ہم بھی چلتے ہیں، آپ وہاں نکل جاتے ہیں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا دوڑ لیا کرو، تیز قدم چلا کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے چلتے تھے تو قدم جمع کر کے چلتے تھے۔ کبھی ایسا موقع آتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا قدم پاؤں زمین پر نہیں پڑا کرتا تھا، جیسے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور محافظ ناموس رسالت کہے جاتے ہیں صحابہ میں، جب ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے چلنے کا آج انداز الگ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے اترے ہیں شرکت کے لیے، تو ان کے پروں کی وجہ سے آج صحیح طور پہ میں قدم زمین پہ نہیں رکھ رہا ہوں۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پروں کے اوپر اپنے قدم ناز رکھ دیتے تو وہ ان کی سعادت تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنے فرشتے اترے ہیں کہ روایت میں ملتا ہے کہ کان عرش الرحمن یہتز بہم، کہ ان کی وجہ سے آسمان جو ہے جھوم گیا تھا۔ وہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کوئی مومن صالح اس دنیا سے جاتا ہے تو عرش پر فرشتے اس کا جشن مناتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ عرش پہ دھومے مچی وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو عرش سے جو ہے 70,000 فرشتے اترے تھے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز، یوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کا قدم پتھروں پر بھی چلتے تھے، تو پتھروں کے اوپر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو غاصت قدماہ ہو، آپ کے قدم ناز پتھروں میں جم جایا کرتے تھے، نقش آ جایا کرتا تھا، پتھر موم ہو جایا، انہیں جانتے تھے کہ یہ سید کائنات جا رہے ہیں، ان کا کچھ نشانہ اور نشان محبت اپنے سینے میں وہ محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، سلطان قاتیبائی ایک گزرا ہے، اس نے ایک پتھر کے اوپر نقش قدم رسول تھا، 10,000 دینار میں خریدا تھا اور مرنے کے بعد اپنی قبر کے اوپر لگوایا، آج بھی وہ موجود ہے۔ ہمارے ہندوستان کی تاریخ آپ اٹھا کر کے پڑھیں، مغلوں کے دور حکومت میں ایک بادشاہ گزرا ہے شاہ جہاں، جس نے جو ہے دلی کی جامع مسجد بنوائی ہے، اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری مسجد پر اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اور حوض کے کونے پر بیٹھ کر کے آپ نے وضو فرمایا ہے۔
خواب دیکھا، بیدار ہوا اور فوراً جو ہے جو اندرونی راستہ بنا ہوا تھا سرنگ سے، اس سے وہ آیا مسجد میں تو دیکھا وہاں پانی گرا ہوا تھا، اور حوض کے اس کونے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدم ناز کے نشان تھے، اس نے پتھر نکلوایا اور محفوظ کر دیا۔ آج بھی جامع مسجد میں صدر دروازے سے جب آپ گھسیں گے تو پوربی دروازے سے تو داہنے ہاتھ پر کونے میں جو ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، اس میں وہ آج بھی جو ہے نقش قدم رسول محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی ایک باطنی یہ خوبی تھی کہ پتھروں کے اندر بھی وہ اپنا نشان قدم چھوڑ جایا کرتے تھے۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ایک باطنی خوبی یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم کی کہ وہ اثر تھا کہ بڑے بڑے لوگوں کے دل کانپ جایا کرتے تھے اور اچھے اچھے لوگوں کے زلزلے جو ہے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عثمان تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے۔ تو اچانک جو ہے احد پہاڑ کے اوپر زلزلہ طاری ہو گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی سے ایک ٹھوکر لگائی اور ٹھوکر لگا کر کے کہا اسبت احد، احد ٹھہر جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ ٹھہر جا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں ہوتی ہے، یہ غیب کی خبر ہی تو ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسبت احد ٹھہر جا کہ تیرے اوپر ایک نبی اور 2 شہید اور ایک صدیق ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں احد کا زلزلہ ختم ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، اور جب کسی کو پیاس لگتی ہے، ابو طالب جب بازار اوکاز میں یا جب کسی بازار میں گئے تھے اور پیاس کی جب شکایت کیا تھا تو وہی ایڑی تھی جس سے آپ نے ٹھوکر لگایا تھا اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کی باطنی خوبی تھی۔ آخری چیز، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جا رہے تھے تو ابو جہل نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو پکڑ کے لے کے آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیا جائے گا۔ انعام بہت بڑا تھا، عربوں میں اس زمانے میں جو سب سے قیمتی ان کا سرمایہ تھا یہی اونٹ تھے، اور وہ بھی سرخ اونٹ اور 100 اونٹ، تو انعام بہت بڑا تھا۔ ہر طرف جو ہے انعام کے لالچی نکل پڑے تھے۔ انہی نکلنے والوں میں حضرت سراقہ بھی تھے۔ حضرت سراقہ اس رخ پہ نکلے ہیں اور تھوڑی دور چلے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ تو ہمیں پکڑ لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مطمئن رہو، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ جب وہ قریب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا، اور جب فرمایا تو روایتوں میں ملتا ہے خود حضرت سراقہ کہتے ہیں فساخت قدمہ سراقہ، قدمہ فرس سراقہ، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے میرے خلاف بد دعا کر دیا ہے، میرے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھس گیا ہے، میں امان چاہتا ہوں، میں اپنے ارادے سے باز آتا ہوں، آپ دعا کریں کہ میرا گھوڑا چھوٹ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور گھوڑا جو ہے چھوٹ گیا۔ لیکن چونکہ انعام بڑا تھا اور لالچ بھی تھی تو پھر جو ہے ارادہ بدل گیا۔ ایک مرتبہ سوچا ایک کوشش اور کر لیتے ہیں، تو ایک مرتبہ پھر جب پلٹے پھر اللہ کے رسول نے حکم دیا، زمین نے جو ہے سراقہ کے پاؤں کو پکڑ لیا۔ تب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ضرور جو ہے یہ غیر معمولی ہستی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت سراقہ سے کہا تھا کہ کیف بک یا سراقہ اذا لبست سوار کسریٰ و تاجہ، کہ سراقہ تم مجھے پکڑنے آ رہے ہو اور میں تمہارے ہاتھوں میں اور تمہارے سر کے اوپر کسریٰ کا کنگن اور تاج دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت سراقہ ایک روایت میں ملتا ہے انہوں نے باقاعدہ لکھوا لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اب اس طرف جتنے بھی کفار آتے تھے سب سے کہتے تھے میں دیکھ کر کے آیا ہوں، ادھر تم کو کچھ نہیں ملے گا، سب کو ادھر سے واپس لے کے چلے گئے۔ تو یہ سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے گھوڑے سے جا رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر تھے، اس وقت میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پنڈلیوں پر پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کو اس بادیہ نشی نے کیسے بیان کیا؟ کہتے ہیں
کہ میں نے جب دیکھا کہ کأنہا جمارتن، جیسے جمارہ، جمارہ جانتے ہیں آپ نے؟ بانس کا درخت دیکھا ہے؟ بانس کا درخت دیکھا ہے؟ بانس کا درخت کے جو سب سے اوپری حصہ ہوتا ہے اس کا جو ہے چھلکا جب اتارتے رہیے گا تو اندر ایک بالکل چکنی سی چیز نکلے گی، ایک دم چکنی رہتی ہے۔ اور کیلے کا درخت تو آپ کو بہت ملے گا، آپ کبھی سفر میں جائیں بھساول میں ملے گا، اگر موقع ملے تو دیکھ لیجئے گا۔ آپ اس کا بھی اوپری حصہ توڑیں تو اس کا بھی چھلکا نکالتے رہیے، پتا نکالتے رہیے تو اندر ایک جو ہے لمبی سی ڈنڈی ملے گی، بالکل چکنی رہتی ہے، اس میں کہیں ذرہ برابر خراش نہیں ہوتا، اسے جمارہ کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کو یہ کہا کہ کأنہا جمارتن، ایسی چمکدار جیسے جمارہ چمک رہی ہو۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو انہوں نے بیان کیا تھا۔ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کپڑے کے اوپر سے رنگت جھلکتی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے شعر میں بیان کیا ہے، اور ایک صحابی بھی ہیں، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر جب دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے تو میں نے آپ کی پنڈلی کو دیکھا، کہہ رہے ہیں کأنی انظر الی وبید ساقہ، آج بھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں چمک رہی ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن تھا۔ آپ کے ظاہری حسن و باطنی حسن کا کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔